الادین کا چراغ۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ملک افریقہ میں ایک جادوگر رہتا تھا۔ وہ جادوگر بہت ہی لالچی تھا۔ وہ جادو کے زور پر پوری دنیا پر حکومت کرنا چاہتا تھا۔ جادوگر جتنا لالچی تھا، اس سے کہیں بڑھ کر بے رحم بھی تھا۔ ایک دن جادوگر کو معلوم ہوا کہ ملک چین کی ایک زمینی غار میں ایک جادو کا چراغ موجود ہے۔ اس چراغ میں ایک جن رہتا ہے۔ وہ جن اس کی ہر خواہش پوری کر سکتا ہے۔ یہ سنتے ہی جادوگر خوشی سے دیوانہ ہو گیا اور وہ جادو کا چراغ حاصل کرنے کے لیے ملک چین کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس چراغ کو حاصل کرنا کوئی آسان کام نہ تھا۔ اس غار کی دیواریں کسی زہریلی چیز کی بنی ہوئی تھیں۔ جو بھی اسے چھوتا فوراً مر جاتا۔ جادوگر کو اس بات کا علم تھا۔ اس نے اپنے جادو کے زور سے یہ معلوم کر لیا کہ وہ اس جادو کے چراغ کو کیسے حاصل کر سکتا ہے۔ اسے پتہ چلا کہ اس جادو کے چراغ کو ایک ایسا لڑکا حاصل کر سکتا ہے جو یتیم اور اس کا نام الادین ہے۔ جادوگر جب چین پہنچا تو اس وقت شام ہو چکی تھی۔ اس نے ایک جگہ ایک لڑکے کو روتے ہوئے دیکھا۔ جادوگر نے اس لڑکے کے پاس پہنچ کر پوچھا، لڑکے تم کیوں رو رہے ہو؟ لڑکے نے روتے ہوئے جواب دیا، ہم بہت غریب ہیں، میرا باپ فوت ہو چکا ہے، آج رات کے لیے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، اب میں اور میری ماں رات کو بھوکے سوئیں گے۔ جادوگر نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام الادین ہے، لڑکے نے جواب دیا۔ یہ سن کر جادوگر خوشی سے اچھل ہی پڑا۔ ہاں، یہی لڑکا جادو کا چراغ حاصل کرنے کے لیے میری مدد کر سکتا ہے، جادوگر نے مسکراتے ہوئے دل میں کہا۔ پھر اس نے الادین کو ایک اشرفی دی اور کہا، بیٹا یہ لو ایک اشرفی، اب تم گھر جاؤ، اپنے لیے اور اپنی والدہ کے لیے کھانے کے لیے کچھ لیتے جانا۔ صبح تم آ کر مجھے اسی جگہ پر ملنا، میں تمہیں بہت ساری دولت دوں گا۔ الادین نے حیرت سے جادوگر کی طرف دیکھا، پھر اس نے ہاتھ سے اشرفی لی اور وہاں سے چلا گیا۔ دوسرے دن جب الادین اس جگہ پر پہنچا تو اس نے کل والے بوڑھے کو وہاں اپنا انتظار کرتے ہوئے پایا۔ جادوگر الادین کو دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف لپکا۔ تو تم آ گئے الادین، شاباش، تم بہت اچھے لڑکے ہو، اگر تم میرا ایک کام کر دو تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، بولو میرا کام کرو گے؟ الادین خوشی خوشی اس کا کام کرنے کے لیے راضی ہو گیا۔ اب جادوگر اسے غار کے پاس لے آیا جس کی تہہ میں جادو کا چراغ موجود تھا۔ جادوگر نے اس غار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، الادین اس غار میں میرا ایک چراغ گر گیا ہے، اگر تم وہ چراغ نکال کر مجھے لا دو تو میں تمہیں 100 اشرفیاں انعام دوں گا۔ 100 اشرفیوں کا سن کر الادین اس کام پر راضی ہو گیا۔ اب جادوگر نے اسے ایک انگوٹھی دیتے ہوئے کہا، الادین یہ انگوٹھی اپنی انگلی میں پہن لو، یہ تمہاری مدد کرے گی۔ اس نے الادین کو غار کی زہریلی دیواروں کے متعلق کچھ نہ بتایا۔ الادین انگلی میں انگوٹھی پہن کر غار میں اتر گیا۔ کافی دیر تلاش کرنے کے بعد آخر سے چراغ مل ہی گیا۔ الادین چراغ لے کر غار کی دہانے پر پہنچا تو جادوگر نے ہاتھ بڑھا کر کہا، شاباش، یہ چراغ مجھے دے دو۔ الادین نے کہا، نہیں، پہلے تم مجھے اس غار سے باہر نکالو۔ مکار جادوگر نے کہا، مجھے پہلے چراغ دو، پھر تمہیں باہر نکالوں گا۔ الادین نے اس کی بات نہ مانی تو جادوگر نے اسے غار میں دھکا دے دیا اور کچھ منتر پڑھ کر غار کے دہانے پر پھونکا۔ اس کے ساتھ اس غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب تو الادین بڑا پریشان ہوا۔ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا، اب میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گا؟ ہاتھ ملتے ہی چراغ سے دھواں نکلنے لگا اور دھوئیں میں سے ایک جن نمودار ہوا اور بولا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ پہلے تو الادین ڈرا، پھر ہمت کر کے بولا، کیا تم مجھے میرے گھر پہنچا سکتے ہو؟ کیوں نہیں میرے آقا؟ یہ کہہ کر جن اسے فوراً اس کے گھر پہنچا دیا۔ الادین گھر پہنچا تو پرانا چراغ اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ الادین کی ماں نے کہا، کیوں نہ ہم یہ چراغ بیچ دیں؟ یہ کہہ کر اس نے الادین سے چراغ لیا۔ چراغ میلا تھا۔ اس نے جو ہی چراغ کو صاف کرنے کے لیے کپڑے سے رگڑا، چراغ سے دھواں نکلا اور پھر ایک جن حاضر ہو گیا۔ الادین کی ماں تو جن کو دیکھ کر ڈر گئی، مگر الادین بالکل نہ ڈرا۔ جن نے کہا، آقا میرے لیے کیا حکم ہے؟ الادین کو بھوک ستا رہی تھی۔ اس نے کہا، ہمارے لیے بہترین قسم کے کھانے لے آؤ۔ جن نے فوراً لذیذ کھانے الادین کے سامنے پیش کر دیے۔ الادین اور اس کی ماں نے ان لذیذ کھانوں سے اپنا پیٹ بھرا۔ اب انہیں جب ہی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ چراغ رگڑ کر جن کو بلاتے اور اپنی فرمائشیں پوری کرواتے۔
وقت گزرتا چلا گیا۔ اب الادین کے پاس ایک خوبصورت محل تھا، نوکر چاکر، کنیزیں اور غلام تھے، دولت کے انبار تھے، بے شمار قیمتی کپڑے تھے۔ ایک دن الادین کی ماں کہنے لگی، بیٹا، میری خواہش ہے کہ تمہاری شادی شہزادی سے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے چند ملازموں کو ساتھ لیا، بادشاہ کے لیے بہترین ہیرے جواہرات اور تحائف لیے محل کی طرف چل پڑی۔ بادشاہ اتنے قیمتی ہیرے اور تحائف دیکھ کر بڑا خوش ہوا اور شہزادی کی شادی الادین سے کر دی۔ وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ایک روز کا ذکر ہے، الادین محل سے باہر گیا ہوا تھا۔ اسی دوران ایک بوڑھا آدمی محل کے پاس آ کر صدا لگانے لگا، پرانے چراغ دے دو، نئے چراغ لے لو، پرانے چراغ دے دو، نئے چراغ لے لو۔ الادین کی بیوی نے سوچا، الادین کے کمرے میں ایک پرانا چراغ پڑا ہے، کیوں نہ وہ پرانا چراغ دے کر نیا چراغ لے لوں، اس سے الادین بہت خوش ہوگا۔ شہزادی چراغ کی حقیقت سے لا علم تھی، اس نے بوڑھے کو پرانا چراغ دے کر نیا چراغ لے لیا۔ یہ شخص وہ بوڑھا جادوگر تھا جس نے الادین کو چراغ چرانے کے لیے غار میں بھیجا تھا۔ چراغ دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ اس نے وقت چراغ کو رگڑا، جن کو حاضر کیا اور اسے حکم دیا، الادین کا محل اٹھا کر افریقہ لے چلو۔ جن نے محل اٹھایا اور ہوا میں اڑاتا ہوا افریقہ آ گیا۔ جادوگر نے شہزادی کو اپنی کنیز بنا لیا اور اس کی ماں کو قید خانے میں ڈال دیا۔ الادین جب واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کا محل غائب ہو چکا ہے۔ اب تو الادین بڑا پریشان ہوا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ اس جادوگر کی شرارت ہے۔ اس کے پاس جادوگر کی انگوٹھی موجود تھی۔ اس نے انگوٹھی کو رگڑا، جن کو حاضر کیا اور اس سے کہا، مجھے میرا محل واپس لا دو۔ جن نے کہا، آقا، میں اتنا طاقتور جن نہیں ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں۔ آپ کا محل تو چراغ کا جن ہی واپس لا سکتا ہے۔ ہاں، میں یہ ضرور کر سکتا ہوں کہ آپ کو اس محل تک پہنچا سکتا ہوں۔ الادین نے کہا، ٹھیک ہے، تم مجھے اس محل تک پہنچا دو، آگے جو اللہ کو منظور۔ انگوٹھی کے جن نے الادین کو محل تک پہنچا دیا۔ اب الادین محل میں داخل ہونے کی ترکیبیں سوچنے لگا۔ آخر ایک دن وہ محل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے محل میں شہزادی کو تلاش کر کے ایک پھڑی دی اور کہا، جب جادوگر کھانا کھانے کے لیے آئے تو تم نظر بچا کر یہ زہر اس کے پیالے میں شامل کر دینا، مگر بڑی ہوشیاری سے۔ شہزادی نے الادین سے زہر کی پڑیاں لی۔ جب جادوگر کھانا کھانے کے لیے آیا تو شہزادی نے بڑی ہوشیاری سے وہ زہر اس کے کھانے میں ملا دیا۔ جادوگر کو بالکل پتہ نہ چلا، وہ کھانا کھاتے ہی چکرا کر گرا اور مر گیا۔ اب الادین کا راستہ صاف تھا۔ اس نے چراغ کو تلاش کیا۔ جب اسے چراغ مل گیا تو اس نے فوراً چراغ کو رگڑا۔ اس کے ساتھ ہی چراغ سے دھواں نکلا اور چراغ کا جن حاضر ہو گیا۔ میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ اس نے الادین سے پوچھا۔ اس محل کو واپس اسی جگہ پر پہنچا دو۔ الادین نے جن کو حکم دیا۔ جن نے حکم کی تعمیل کی اور محل اٹھا کر چین پہنچا دیا۔ اب الادین نے چراغ کو سنبھال کر رکھ لیا اور وہ سب ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگے۔ براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور آنے والی نئی اور تازہ ترین ویڈیوز کے لیے گھنٹی کے نشان کو دبائیں۔ آپ کا دن اچھا گزرے۔